ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑا لنگر خانہ ہے، سینکڑوں طلباء اور عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک پورا ہجوم ہے وہاں۔ بالکل، اور اس ہجوم میں سے ایک 16 سالہ لڑکا جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے بہت دور آیا ہوا ہے، وہ اچانک آگے بڑھتا ہے اور ایک روحانی پیشوا کے باورچی کو پورے زور سے تھپڑ دے مارتا ہے۔ اوہ، مطلب بھری محفل میں؟ ہاں، بھری محفل میں۔ اب بظاہر یہ منظر کسی بھی عام سی لڑائی یا شاید کسی جذباتی نوجوان کے غصے کا نتیجہ لگتا ہے۔ صحیح، جیسے لڑکوں میں اکثر ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ دراصل وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے اس لڑکے کی زندگی کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل بدل دیا۔ اور یہ وہی لڑکا تھا جو آگے چل کر ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں وقت کے طاقتور ترین بادشاہ اور عمرہ اس کے سامنے ننگے پاؤں کھڑے ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ کیا بات ہے! تاریخ انہیں خواجہ شاہ سلیمان تنسوی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر پیر پٹھان کے نام سے جانتی ہے، اور آج کی ہماری اس نشست کا، اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان تاریخی حوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس عام مگر غلط تاثر کا تجزیہ کریں کہ صوفیہ محض دنیا سے کٹے ہوئے غیر تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تاثر تو بہت عام ہے نا، کہ ان کا کام صرف قوالیاں سننا یا تعویذ گنڈے دینا تھا۔ بالکل وہی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ حقیقت کتنی مختلف ہے۔ اصل میں بتاتی ہوں کہ یہ جو تاثر ہے نا، یہ دراصل تاریخ کو بہت سطحی انداز میں پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ ان حوالوں کو جب ہم گہرائی میں دیکھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف تصویر ابھرتی ہے۔ مطلب ایک ایسا یتیم بچہ جس نے اپنے بچپن میں جنگلوں سے لکڑیاں کاٹیں، بکریاں چرائیں، وہ صرف مراقبے یا وظائف کی حد تک محدود نہیں رہا۔ یعنی اس نے عملی زندگی کی سختیاں دیکھی تھیں۔ بالکل دیکھی تھی۔ اس نے باقاعدہ علم حاصل کیا، نفسیات کو سمجھا اور اپنی روحانی بصیرت کی بنیاد پر وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ یہ تو ایک مکمل تحریک لگتی ہے۔ ہاں، یہ سفر ایک فرد کی کہانی سے زیادہ ایک مکمل سماجی اور فکری تحریک کی داستان ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی تجزیہ کر رہے ہیں وہ انہی مخصوص تاریخی سورسز پر مبنی ہے جو ہمیں فراہم کیے گئے ہیں۔ صحیح، تاکہ ہم بالکل غیر جانبدار رہیں۔ بالکل، تاکہ بغیر کسی سیاسی یا مسلکی جھکاؤ کے ہم اس دور کے زمینی حقائق اور تصوف کے اصل جوہر کو، یعنی اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ زبردست۔ تو چلیں پھر اس حیرت انگیز سفر کی ابتدا سے بات شروع کرتے ہیں۔ ان کے نام کی جو تاریخ سامنے آتی ہے وہ بڑی دلچسپ اور ایک طرح سے متضاد بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ان کا نام محمد سلیمان تنسوی تھا۔ اب لفظ سلیمان دراصل عبرانی زبان کے لفظ شلومو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے امن، سلامتی یا سکون۔ شلومو یعنی امن۔ ہاں، اور تونسوی عربی لفظ توس سے ماخوذ ہے، یعنی مور، کیونکہ جس علاقے تونسا میں وہ مقیم تھے وہاں مور کثرت سے پائی جاتے تھے۔ واہ، امن اور خوبصورتی کا کیا کمال کا امتزاج ہے نا؟ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی میں بظاہر کوئی امن یا سکون نہیں تھا۔ مطلب 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی ان کی تعلیم کا ایک بہت سخت سفر شروع ہو گیا۔ 4 سال؟ وہ تو بہت ہی چھوٹی عمر ہے۔ بالکل، اور ان کے ایک استاد تھے حجاجی افغانی، جن کی اہلیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا رویہ انتہائی سخت اور لڑاکا قسم کا تھا۔ وہ تلخ مزاج خاتون تھیں۔ ہاں، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں بھی شاہ سلیمان تونسوی نے اس تلخی کو کمال صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ تو اس صبر کے پیچھے دراصل ایک بہت بڑی نفسیاتی اور روحانی سائنس کام کر رہی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ محض ایک بچے کی مجبوری نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا یہ وہ عمل تھا جسے تصوف میں نفس کشی یا اپنی ذات کی نفی کرنا، یعنی انا کو مارنا کہا جاتا ہے۔ جب وہ تونسا میں طالب علم تھے تو ان کے استاد نے انہیں صرف کتابوں تک محدود نہیں رکھا، مطلب ان سے عملی کام بھی لیا گیا۔ ہاں،
ان سے باقاعدہ مشقت کروائی گئی. ایک طرف وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ جنگل سے گھاس کاٹ رہے ہیں، لکڑیاں چن کر بیچ رہے ہیں اور اپنے ہی استاد کی بکریاں چرا رہے ہیں. بظاہر تو یہ استحصال لگتا ہے، مطلب ایک استاد اپنے طالب علم سے بگاڑ لے رہا ہے. بالکل، عام انسان تو یہی سوچے گا، لیکن حقیقت میں استاد اس بچے کے خاندانی اور جنیاتی پس منظر کو سمجھتا تھا. شاہ سلیمان افغان یعنی پٹھان قبیلے سے تھے. اور افغانوں میں تو قدرتی طور پر ایک دبدبہ ہوتا ہے. بالکل، ان میں ایک دبدبہ، ایک جنگجو رویہ اور ایک خاص قسم کی انا ہوتی ہے. استاد کا اصل مقصد اس انا کو توڑنا تھا. اچھا، اس چیز کو اگر ہم آج کے دور کی ایک عام مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ہم جم میں جا کر کرتے. جم والی مثال؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جم میں ہم وزن اٹھاتے ہیں نا، اپنے پٹھوں پر دباؤ ڈالتے ہیں. ہم دراصل ان مسلز کو توڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں. ہاں، تاکہ وہ دوبارہ جڑیں تو زیادہ مضبوط ہوں. بالکل، تاکہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں. تصوف میں بھی شاید یہی نفسیاتی اصول لاگو ہوتا ہے. استاد کی بکریاں چرانا، لکڑیاں کاٹ کر بیچنا اور لوگوں کی تلخ باتیں سننا. یہ سب ان کے لیے ذہنی وزن تھا. ہاں، یہ سب دراصل وہ ذہنی اور نفسیاتی وزن تھا جس کے ذریعے اس مستقبل کے عظیم رہنما کے اندر موجود انا اور تکبر کو توڑا جا رہا تھا. انہیں مٹی بنایا جا رہا تھا تاکہ اس خالی زمین پر ایک نئی عمارت کھڑی کی جا سکے. آپ کی یہ تشبیہ اس عمل کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے. مطلب جب تک انسان اپنے اندر کے اس میں کو، اس غرور کو ختم نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے انسان کا درد کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. استاد کی دور اندیشی یہ تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کل کو اس بچے نے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی دنیاوی فخر یا خاندانی غرور باقی رہ گیا تو پھر وہ عام لوگوں کو نہیں سمجھ پائے گا. بالکل، وہ عوام کے دکھ درد کو نہیں سمجھ پائے گا. جب اس نے بھوک برداشت کی، مزدوری کی اور معاشرے کے نچلے ترین طبقے کی سطح پر آ کر زندگی گزاری تو اس کے اندر وہ عاجزی پیدا ہوئی جو بعد میں اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی. اور یہی عاجزی اور تربیت ہمیں اس حیران کن واقعے کی طرف لے جاتی ہے جس سے ہم نے آج کی بات شروع کی تھی، یعنی وہ تھپڑ. ہاں، وہ تھپڑ والا واقعہ. اب اس واقعے کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ 16 سال کی عمر میں سلیمان اپنے استاد کے ہمراہ اچ شریف کے سفر پر گئے. وہاں اس وقت کے ایک بہت بڑے اور مشہور روحانی پیشوا خواجہ نور محمد مہاروی تشریف لائے ہوئے تھے. اب سلیمان ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھے کہ انہیں دور سے چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے. یعنی وہ ان کے عقیدت مند بن چکے تھے. بالکل. ایک روز خواجہ نور محمد مہاروی نے اپنے لنگر خانے کے ایک باورچی کو واضح حکم دیا کہ کھانے کا ایک پورا دیگچہ طلبہ میں تقسیم کر دیا جائے. اور پھر اس باورچی نے کیا کیا؟ اس باورچی نے اس حکم میں ڈنڈی ماری اور دیگچے میں سے 2 تھال کھانا اپنے لیے نکال کر الگ رکھ لیا. یہ تو سریغ نافرمانی تھی. ہاں، اور جب 16 سالہ سلیمان نے یہ منظر دیکھا تو ان سے یہ نافرمانی برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس باورچی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا کہ تم نے مرشد کے حکم کی نافرمانی کی جرت کیسے کی. واقعی ایک 16 سالہ لڑکے کا یہ رد عمل بہت حیران کن میں. لیکن یہاں میں تھوڑا رک کر ایک سوال اٹھانا چاہوں گا جو شاید بہت سے سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہو. جی پوچھیے. ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ صوفی امن، سلامتی اور درگزر کا پیکر ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک 16 سالہ لڑکا غصے میں آ کر ایک انسان پر تشدد کر رہا ہے. کیا یہ دونوں باتیں آپس میں متصادم نہیں ہیں؟ مطلب اس واقعے کے اندر چھپا ہوا اصل سبق کیا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تضاد بظاہر بہت نمایاں لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس واقعے کی گہرائی میں جائیں تو تصوف کا ایک بہت بنیادی اصول سامنے آتا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ دیکھیں، یہ غصہ کسی ذاتی رنجش کا نتیجہ نہیں تھا. باورچی نے سلیمان کا حق نہیں مارا تھا، نہ ہی انہیں کوئی گالی دی تھی. ہاں، بات تو حکم عدولی کی تھی. بالکل. یہ غصہ دراصل اطاعت کے تصور پر تھا. ایک روحانی نظام میں یا کسی بھی منظم ڈھانچے میں جب ایک رہنما کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو اس پر من و ان عمل کرنا شرط ہوتا ہے. یعنی اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی؟ ذرا برابر بھی نہیں. تصوف میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اپنے مرشد یا لیڈر کے حکم میں اپنی مرضی شامل کر لیں.
وہ تھپڑ اس باورچی کو نہیں بلکہ اس نافرمانی کی سوچ کو پڑا تھا۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ پیغام یہ تھا کہ جو شخص ایک چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے، مطلب 2 تھال کھانے کے لیے، اپنے روحانی پیشوا کے حکم کو توڑ سکتا ہے، وہ طریقت کے اس کٹھن سفر میں کیوں کر چل سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ہاں، جب وہ باورچی شکایت لے کر گیا۔ بالکل، جب اس باورچی نے جا کر خواجہ نور محمد مہاروی سے شکایت کی اور اپنا سرخ چہرہ دکھایا کہ اس لڑکے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو وہ بزرگ ناراض ہونے کے بجائے بے حد خوش ہوئے۔ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نوجوان میں کتنی پختگی ہے۔ بالکل، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس نوجوان کے اندر اطاعت اور اصول پسندی کس درجے کی ہے۔ انہوں نے فوراً اس 16 سالہ لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اسے سید جلال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندر لے گئے، دروازہ بند کیا اور اس بند دروازے کے پیچھے اسے اپنی تمام تر روحانی توجہ دی اور بیعت لے لی۔ یہ بہت بڑا لمحہ تھا ان کی زندگی کا۔ ہاں، لیکن اب یہاں ایک اور چیز جو عام قاری یا سننے والے کو الجھا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ توجہ دینا یا بیعت لینا کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی جادوئی عمل ہے کہ دروازہ بند کیا اور کچھ منتر پڑھ دیے؟ ان تصورات کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے جو آپ نے اٹھایا۔ بدقسمتی سے ان اصطلاحات کو اکثر پر اسرار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تصوف میں توجہ کسی جادو یا سحر کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ دراصل ایک انتہائی گہری نفسیاتی اور روحانی منتقلی کا عمل ہے، جسے ہم ٹرانسفرنس کہہ سکتے ہیں۔ جب ایک مرشد کسی مرید کو توجہ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنی پوری فکری توانائی، اپنا مشاہدہ اور اپنی روحانی ذمہ داری اس فرد کے قلب پر مرتکز کر دیتا ہے۔ جیسے ایک استاد اپنا سارا علم ٹرانسفر کر دے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی استاد اپنے سب سے ہونہار طالب علم کو تنہائی میں بیٹھا کر اپنا پورا ویژن، اپنی زندگی بھر کا نچوڑ اور اپنا مقصد اس کے حوالے کر دے۔ اور بیعت کا کیا مطلب ہوا پھر؟ بیعت کا مطلب محض ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے، ایک باقاعدہ کانٹریکٹ ہے۔ بیعت کے ذریعے ایک طالب علم اپنے رہنما سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میرا ہر قدم آپ کی فکری رہنمائی کے تابع ہوگا۔ اور مرشد بھی تو کوئی ذمہ داری لیتا ہوگا۔ ظاہر ہے، مرشد یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں اس کی فکری اور روحانی تربیت کروں گا۔ ایک 16 سالہ لڑکے کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری کا ملنا واقعی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور یہ بیعت، یہ علم اور یہ تربیت انہیں زندگی کے جس مقام پر لے گئی، وہ مطلب اس تاثر کو مکمل طور پر باطل کر دیتا ہے کہ صوفیہ صرف خانقاہوں کے گوشوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ تھے۔ بالکل، وہ کوئی گوشہ نشین نہیں تھے۔ فراہم کردہ حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ شاہ سلیمان تونسوی کا فکری اور خاندانی پس منظر کتنا مضبوط تھا۔ ان کے دادا مرشد فخر الدین فخر جہاں وہ صرف ایک عالم ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے 8 سال تک باقاعدہ فوج میں خدمات انجام دی تھیں۔ 8 سال فوج میں؟ یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ ہاں، یعنی انہیں میدان جنگ، سیاسی حرکیات اور دنیاوی معاملات کا گہرا تجربہ تھا۔ اور شاہ سلیمان خود بھی بے پناہ مطالعہ رکھتے تھے۔ ان کا یہ علم اور یہ عاجزی جب آپس میں ملے تو ایک ایسا کردار سامنے آیا جسے وقت کے طاقتور ترین حکمرانوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ بالکل، وہ حکمرانوں سے قطعی طور پر بے نیاز تھے۔ مثال کے طور پر نواب عبد الجبار والا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ ہاں، جب انہوں نے جاگیر دینے کی کوشش کی تھی۔ بالکل، جب نواب صاحب نے انہیں اور ان کے بیٹے گل محمد کو جاگیریں اور قیمتی تحائف پیش کرنے کی کوشش کی تو شاہ صاحب نے انتہائی سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے بزرگوں کی یہ روایت نہیں رہی کہ ہم بادشاہوں اور نوابوں سے جاگیریں وصول کریں۔ میں بتاتی ہوں کہ اس انکار کے پیچھے دراصل طاقت کی حرکیات یعنی پاور ڈائنامکس کی ایک بہت گہری سمجھ پوشیدہ تھی۔ پاور ڈائنامکس؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان غلام کب بنتا ہے؟ جب وہ کسی سے کوئی امید وابستہ کرتا ہے یا کسی کا کوئی احسان لیتا ہے۔ صحیح، وہ دباؤ میں آ جاتا ہے۔ تصوف کا یہ اصول ہے کہ جو درویش بادشاہ کے دربار میں چلا گیا یا اس سے کوئی جاگیر قبول کر لی، اس کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے، وہ پھر حق بات نہیں کہہ سکتا۔ تو ان کی بے نیازی ہی ان کی طاقت تھی۔
بالکل، شاہ سلیمان تنسوی کی بے نیازی ہی ان کی اصل طاقت تھی۔ انہیں کسی حکمراں سے کوئی مادی فائدہ نہیں چاہیے تھا، اور جب کسی انسان کو کسی طاقتور سے کچھ نہ چاہیے ہو تو وہ اس طاقتور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی غلطی بتا سکتا ہے۔ اور اس بے نیازی کا کلائمیکس مطلب عروج ہمیں نواب بہاول خان کے واقعے میں نظر آتا ہے۔ وہ واقعہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالکل، نواب بہاول خان اس وقت کا ایک بہت جاہو جلال والا اور طاقتور حکمران تھا۔ جب اس نے مرشد خانے سے ملحقہ کسی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور شاہ سلیمان کو اس کی خبر ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ عام طور پر تو لوگ بادشاہ سے ڈر جاتے ہیں۔ ہاں نا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک درویش بادشاہ کے خوف سے خاموش ہو جاتا، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس۔ نواب بہاول خان خود چل کر اور وہ بھی ننگے پاؤں ان کے دربار میں حاضر ہوا۔ ایک بادشاہ کا ننگے پاؤں آنا بہت بڑی بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے اپنی معافی کی تلافی کے طور پر اپنی شاہی مہر والی انگوٹھی اتار کر پیش کر دی، جس کا مطلب تھا کہ آپ اس مہر سے ریاست کا جو چاہے فرمان جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن شاہ سلیمان نے وہ انگوٹھی ٹھکرا دی۔ ٹھکرا دی؟ ہاں، اور اس طاقتور ترین حکمران کو بھری محفل میں سخت ڈانٹ پلائی۔ یہ وہ طاقت ہے جو نہ کسی فوج سے آتی ہے اور نہ کسی خزانے سے۔ صحیح بات ہے، یہ صرف اور صرف کردار کی طاقت ہے۔ نواب بہاول خان جیسے حکمران کے ننگے پاؤں آنے اور اپنی انگوٹھی پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس معاشرے میں ریاستی طاقت سے زیادہ ایک درویش کی اخلاقی طاقت یعنی مورل اتھارٹی مضبوط تھی۔ کیونکہ حکمران کی طاقت تو تلوار کی تھی۔ بالکل، حکمران جانتے تھے کہ ان کا اقتدار تلوار پر کھڑا ہے، لیکن درویش کی طاقت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ اگر شاہ سلیمان اس کی انگوٹھی رکھ لیتے تو وہ بھی اسی دنیاوی نظام کا حصہ بن جاتے، یعنی وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہو جاتے۔ ہاں، ان کا انگوٹھی کو ٹھکرانا دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ میری طاقت اس مہر کی محتاج نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اور یہ اخلاقی طاقت صرف بادشاہوں کو للکارنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ معاشرے کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ اور سماجی اصلاحات میں بھی پوری طرح استعمال ہوئی۔ سماجی اصلاحات؟ اس کی کوئی خاص مثال؟ ہاں، آج ہم خواتین کے حقوق اور معاشرے میں ان کے مقام پر بہت بحث کرتے ہیں نا، لیکن آج سے لگ بھگ 150-200 سال پہلے شاہ سلیمان تنسوی کا نظریہ حیران کن حد تک ترقی پسند تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک مرتبہ علاقے میں شدید قحط پڑا، بارشیں رک گئیں۔ ایسے میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ علاقے کی جو نیک اور باعمل عورتیں ہیں وہ فجر اور عصر کے بعد مساجد یا اپنے گھروں میں رک کر بارش کے لیے دعا کریں۔ عورتوں کو دعا کے لیے کہا؟ بالکل، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اللہ ان نیک عورتوں کی دعاؤں اور ان کے صدقے ضرور رحمت کی بارش نازل کرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ مولانا روم کی مثنوی کا حوالہ بھی پیش کیا، جس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک بیواؤں سے دعا کی درخواست فرمایا کرتے تھے۔ واہ، یہ واقعی بہت ترقی پسند سوچ تھی۔ ہے نا؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت کو پس پردہ رکھا جاتا تھا، وہاں ایک صوفی عورت کی روحانی حیثیت کو مردوں کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر تسلیم کر رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا تصوف محض رسومات کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ معاشرے میں ایک توازن پیدا کر رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ وہ یہ شعور بیدار کر رہے تھے کہ روحانیت اور اللہ سے قربت پر کسی ایک صنف یعنی صرف مردوں کی اجارہ داری نہیں ہے، اور یہ سماجی اور نفسیاتی شعور ان کے روزمرہ معاملات میں بھی نظر آتا تھا۔ وہ انسانی نفسیات کو بہت باریکی سے سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے کوئی اور واقعہ ذہن میں ہے آپ کے؟ ہاں، ان کا ایک بڑا مشہور قول ان حوالوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی نیا شخص دین سیکھنے آئے تو اسے یکدم سیدھا اور سخت حکم نہ دیا جائے۔ ہاں، یہ نقطہ یہ تو کمال کی نفسیاتی بصیرت ہے۔ بالکل ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر آپ کسی کو براہ راست کوئی حکم دیتے ہیں اور وہ کسی مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو اس کے ذہن میں ایک شدید احساس جرم یعنی گلٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ سوچے گا کہ میں گناہ گار ہو گیا۔ بالکل، وہ سمجھے گا کہ میں نے نافرمانی کر دی ہے، اور شاید اسی ڈر سے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔
اس کے بجائے ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو مشورہ دیا جائے۔ اور آج کل کی ماڈرن سائیکالوجی بھی تو یہی کہتی ہے نا۔ بالکل، ذرا سوچیں، اگر والدین اپنے بچوں پر ہر وقت احکامات مسلط کرنے کے بجائے انہیں پیار سے مشورہ دیں، یا ایک باس اپنی ٹیم کو آرڈر دینے کے بجائے ان سے مشاورتی انداز میں بات کرے، تو رد عمل کتنا مختلف اور مثبت ہو سکتا ہے۔ واقعی اس طریقے سے انسان دراصل سامنے والے کی انا کو چیلنج کیے بغیر اسے صحیح راستے پر لے آتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ لوگوں کے اندرونی خوف اور ان کی نفسیاتی کشمکش کو سمجھتے تھے۔ بہت گہری بات ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں معاملہ کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا ہوتا، وہاں وہ بالکل بھی نرم نہیں پڑتے تھے۔ لال خان کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ لال خان، یہ کون تھا؟ یہ ایک شخص تھا جس نے تکبر اور طاقت کے نشے میں ایک لڑکی سے زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ شاہ سلیمان کو جب علم ہوا تو انہوں نے سختی سے باز آنے کا کہا، جس پر لال خان نے انہیں دھمکی آمیز خط لکھ بھیجا۔ دھمکی؟ پھر شاہ صاحب نے کیا کیا؟ شاہ صاحب نے جواب میں صرف ایک جملہ لکھا، ملک درویش کے ہاتھ میں ہے۔ کیا بات ہے، ملک درویش کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اور یہ جملہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ ایک پیشین گوئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی طاقتور لال خان بعد ازاں 12 سال تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلتا رہا اور بالاکار مارا گیا۔ یہ ہے تصوف کا وہ چہرہ جو ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ واہ! اور یہ نفسیاتی اور سماجی سمجھ بوجھ صرف انفرادی سطح تک نہیں رکی۔ جب کسی شخص کا نظریہ اتنا وسیع ہو جائے تو پھر وہ اداروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اداروں سے آپ کی مراد ان کا مدرسہ ہے؟ جی بالکل، شاہ سلیمان تنسوی نے تنسا شریف میں ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جو اپنے وقت کے لحاظ سے کسی بھی جدید اور خود کفیل یونیورسٹی سے کم نہیں تھا۔ اس میں کتنے طلباء تھے؟ اندازہ لگائیں، وہاں ایک وقت میں 2000 کے قریب طلباء مقیم تھے اور انہیں پڑھانے کے لیے 50 اساتذہ موجود تھے۔ اور یہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام تھا، ایک ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم کیسے؟ ذرا تفصیل بتائیں۔ وہاں طلباء کے کپڑے سینے کے لیے باقاعدہ درزی تھے، علاج کے لیے ڈاکٹرز اور طبیب تھے، لوہار تھے، اور حساب کتاب رکھنے کے لیے باقاعدہ اکاؤنٹنٹس تھے۔ واہ! اور اس نظام کے اندر بھی ان کی ترجیحات بالکل واضح اور انسانیت پر مبنی تھیں۔ اس مدرسے کے حوالے سے ایک واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو ہمیں سورسز میں ملتا ہے۔ جی، وہ وبا والا واقعہ نا؟ ہاں، ایک دفعہ وہاں کوئی خطرناک وبا پھیل گئی اور بہت سے طلباء اور عملے کے لوگ بیمار پڑ گئے۔ اکاؤنٹنٹ نے آ کر پریشانی کے عالم میں رپورٹ دی کہ اس وبا پر قابو پانے اور ادویات خریدنے پر اس زمانے کے 500 روپے خرچ ہو چکے ہیں، جو کہ اس زمانے ایک بہت خطیر رقم تھی۔ 500 روپے تو اس دور میں ایک خزانہ ہوتا ہوگا۔ تو شاہ صاحب کا کیا جواب تھا؟ جواب میں شاہ صاحب نے جو کہا وہ ہر لیڈر کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیسوں یا بجٹ کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنے طلباء، اساتذہ اور فقراء کی جان اور صحت عزیز ہے۔ واقعی کمال بات ہے۔ چانا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ ایک سچے لیڈر کی سوچ ہے جو انسان کو سرمایے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بالکل، واقعی جہاں ہم آج کے کارپوریٹ کلچر میں انسانوں کو صرف ریسورسز کے طور پر دیکھتے ہیں، وہیں 150 سال پہلے ایک صوفی انسان کو اپنا اثاثہ مان رہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور اس فلاحی سوچ کا دائرہ ان کی دی گئی عملی تعلیمات میں بھی نظر آتا ہے۔ حوالوں میں کچھ باقاعدہ وظائف کا ذکر ہے جو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ہاں، وظائف تو تصوف کا اہم حصہ ہیں۔ بالکل، لیکن اب اگر ان وظائف کو بھی محض ایک رسم کے بجائے نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بڑی گہری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک تلقین یہ کی کہ مسجد میں وضو کرنے والوں کے لیے پانی رکھنا یا مسجد کی صاف صفائی اور خدمت کرنا رزق میں اضافے اور اولاد کی نعمت کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا کام لگتا ہے۔ سروس کی طرف لا رہے تھے۔ جب آپ دوسروں کی بے لوث خدمت کرتے ہیں تو قدرتی طور پر معاشرے میں آپ کا مقام اور آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جو بالواسطہ طور پر آپ کے رزق اور خوشحالی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تجزیہ ان وظائف کی اصل روح کے بالکل قریب ہے۔ صوفیہ کے دیے گئے وظائف اکثر اوقات
انسان کو ذہنی تناؤ سے نکالنے کا ایک مؤثر طریقہ ہوتے ہیں جسے ہم کوپنگ میکنزم بھی کہتے ہیں۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو قرض کے بوجھ تلے بری طرح دبا ہوا تھا اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ شاہ صاحب نے اسے عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورت مزمل پڑھنے کی تلقین کی۔ اچھا۔ اسی طرح رزق کی تنگی کے شکار لوگوں کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا کریم پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اب ایک پریشان حال شخص جسے ہر وقت اپنا قرض اور غربت یاد آ رہی ہے، جب وہ یکسوئی کے ساتھ یہ الفاظ دہراتا ہے تو اس کا ذہن وقتی طور پر ان دنیاوی پریشانیوں سے ہٹ کر ایک بہت بڑی اور لامحدود طاقت یعنی اللہ کی ذات پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا دھیان بھٹ جاتا ہے پریشانی سے۔ بالکل، یہ عمل اس کے اندر ایک امید، ایک نفسیاتی ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، اس کے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور وہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے کیونکہ انہوں نے تمام وظائف میں سب سے افضل اور سردار جس چیز کو قرار دیا وہ کوئی لمبا چوڑا اور پیچیدہ عمل نہیں تھا، بلکہ سیدھا سادہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد تھا۔ اصل بنیاد تو وہی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ توحید کے ساتھ جوڑا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم آج کی اس نشست کی تمام باتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ ہم نے شروع میں جو سوال اٹھایا تھا نا کہ کیا صوفیہ واقعی دنیا سے کٹے ہوئے اور غیر پڑھے لکھے لوگ تھے؟ جی بالکل۔ تو ان تاریخی حوالوں نے اس مفروضے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ خواجہ شاہ محمد سلیمان تنسوی ایک بہترین منتظم تھے، وہ ایک ماہر نفسیات تھے، وہ خواتین کے حقوق کے علمبردار تھے اور وہ معاشرے کے کمزور طبقات کی وہ آواز تھے جسے بادشاہوں کے خوف نے بھی خاموش نہیں ہونے دیا۔ کیا شاندار بات کہی آپ نے۔ اور ان کی زندگی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حقیقی تصوف انسان کو دنیا سے بھاگنا نہیں سکھاتا، بلکہ دنیا کے معاملات کو اللہ کے احکامات اور انسانی فلاح کے تابع کرنا سکھاتا ہے۔ بے شک۔ ان کی طاقت کا راز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اندر کی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ جب انسان کے اندر سے لالچ، خوف اور انا ختم ہو جائے تو پھر باہر کی دنیا کا کوئی بادشاہ اسے مرعوب نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سبق ہے جو آج کے انسان کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا آج سے 150 سال پہلے تھا۔ بالکل، اور آج کے اس مطالعے سے ابھرنے والا یہی وہ زاویہ ہے جو ہمارے لیے یعنی کسی بھی آج کے انسان کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شاہ سلیمان تنسوی کی اصل طاقت ان کی وہ بے نیازی تھی جو انہیں وقت کے نوابوں اور بادشاہوں کے اثر سے آزاد رکھتی تھی۔ صحیح۔ آج کے اس مادی اور تیز رفتار دور میں ہم جس قدر ذہنی تناؤ، پریشانیوں اور ایک ناختم ہونے والی دوڑ کا شکار ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم ایمانداری سے جائزہ لیں تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم دن رات ان دنیاوی بادشاہوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ دنیاوی بادشاہ کون ہے آج کے دور میں؟ یہ دنیاوی بادشاہ ہمارے دفتر کا باس ہو سکتا ہے یا معاشرے کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے دکھاوے کے لیے ہم اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلاتے ہیں، یا پھر یہ سوشل میڈیا پر لائکس اور داد دینے والے وہ انجان لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں حقیقت میں ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے۔ ہم مسلسل ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے ہیں جنہیں خوش کرنا دراصل ہماری زندگی کا مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم تاریخ کے اس دریچے سے جھانک کر اپنے اندر کے اس درویش کو تلاش کر سکیں جسے دنیا کی کھوکھلی واہ واہ کی طلب نہیں، تو شاید ہماری حقیقی آزادی اور ذہنی سکون اسی نقطے میں پوشیدہ ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کی اس گہری اور معلوماتی نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ سلامت رہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔